Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Urdu novel Sour Pride. آج جو ناول ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مجازی سے حقیقی تک، جسے لکھا صوفیہ آفین نے، جسے پڑھا سدرا شہباز نے۔ مزید ناولز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 2 کی جانب۔ فرحاد ہاسپٹل سے آیا، صوفے پہ بیٹھ گیا اور ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھ دیں جیسے وہ تھک گئے ہوں۔ بھائی آج آپ جلدی آ گئے؟ انمول نے پوچھا۔ وہ آ کے بھائی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں آج شام کو کہیں جانا ہے، تیار رہنا، فرحاد نے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ انمول نے پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے نا حماد، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے لاہور سے، تو ہم سب بھی جائیں گے ساتھ کھانے پہ۔ وہ یہاں کیوں نہیں آ رہے؟ انمول نے سوال کیا۔ وہ یہاں آتے رہتے ہیں کام سے، تو اسی لیے بس تم تیار ہو جاؤ۔ بھائی نے جیسے ٹال دیا اس بات کو۔ اوکے بھائی، یہ کہہ کے وہ صوفے سے جیسے اٹھنے لگی۔ اور ہاں سنو، اوپر روم کی صفائی کروا دو اور سیٹ کر دو، شاید حماد کچھ دن رکے یہاں۔ جی اچھا، وہ کہہ کے سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ زہرا بیٹا ادھر آؤ۔ زہرا کی ماما اسے اپنے کمرے میں آواز لگا رہی تھی۔ جی ماما بس آئی، یہ تھوڑے سے برتن ہیں۔ وہ برتن جلدی سے دھو کے ماما کے پاس آئی۔ جی ماما، اپنے دوپٹے سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ جو کہ ماما بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، زہرا پاس جا کے بیٹھ گئی۔ بیٹا تم ایسا کرو کہ انمول کے گھر والوں کو بلا لو کھانے پہ، میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ماما نے انتہائی کم ہمت لہجے میں کہا کہ جیسے وہ بیماری کی حالت میں تھیں۔ جی ماما، لیکن اس کی فیملی میں کوئی بڑا نہیں ہے فرحاد کے علاوہ، تو کون آئے گا؟ زہرا نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم انمول سے کہو کہ بس وہ فرحاد کو لے کے آ جائے، تمہارے بابا ملنا چاہتے ہیں، ماما نے جیسے آسانی سے کہہ دیا۔ اوکے ماما، کہہ دوں گی۔ وہ ماما کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئی۔ انمول کا فون بجا، وہ شیشے کے سامنے بال بنا رہی تھی، شاید وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انمول فون کی طرف بڑھی۔ زہرا کا فون، رب خیر کرے، وہ بڑبڑائی۔ ہیلو، کیسی ہو زہرا؟ تمہاری ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے زہرا کے بولنے سے پہلے ہی ساری باتیں بول دی۔ میں بالکل ٹھیک، ماما کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے، تم سناؤ؟ اس نے انمول سے حال پوچھا۔ اچھا انمول، بات سنو۔ زہرا نے جیسے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں جی سن رہی ہوں، انمول نے کہا، جو کہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بابا ملنا چاہتے ہیں تمہارے گھر والوں سے، زہرا نے اسے بتایا۔ او اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ دونوں آپس میں فون پہ باتیں کرنے لگ گئیں۔ فرحاد لاؤنج میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ فرحاد کی نظریں اوپر انمول کے روم کی طرف ہوتی ہیں۔ فرحاد کافی پریشانی کی حالت میں صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سر کو پکڑ کر ایک نظر پھر اوپر دیکھتا ہے۔ کوئی بات اس کے دل میں تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ انمول اپنے کمرے میں بیٹھی خوشی سے فرحاد بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ انمول کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے روم کی طرف آ رہا ہو۔ فوراً سے دروازہ کھلا تو اس کا چھوٹا بھائی حسن اندر آیا۔ انمول گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ باہر مہمان آئے ہیں کافی دیر سے، ملو گی نہیں؟ حسن نے جیسے سوال کیا۔ کیا وہ آ گئے؟ انمول حیران ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، جلدی آنا، اب دوبارہ بلانے آنا نہ پڑے، حسن نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ حسن یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ انمول سوچوں میں گم ہوئی تھی کہ ایک جھٹکے میں باہر کی طرف دیکھا اور چلی گئی۔ السلام علیکم، انمول نے سر جھکا کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حماد نے انمول کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو یہاں، فرحاد نے کہا، اور وہ حماد کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ سب باتیں کرنے میں مصروف تھے اور حماد انمول کی طرف پیار سے دیکھ رہا تھا۔
انمول کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ حماد کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ وہ نظریں جھکائے پھر سر اٹھائے کہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ انمول اپنے کمرے میں بیٹھی خوشی سے فرحاد بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ انمول کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے روم کی طرف آ رہا ہو۔ فوراً سے دروازہ کھلا تو اس کا چھوٹا بھائی حسن اندر آیا۔ انمول گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ باہر مہمان آئے ہیں کافی دیر سے، ملو گی نہیں؟ حسن نے جیسے سوال کیا۔ کیا وہ آ گئے؟ انمول حیران ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، جلدی آنا، اب دوبارہ بلانے آنا نہ پڑے، حسن نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ حسن یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ انمول سوچوں میں گم ہوئی تھی کہ ایک جھٹکے میں باہر کی طرف دیکھا اور چلی گئی۔ السلام علیکم، انمول نے سر جھکا کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حماد نے انمول کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو یہاں، فرحاد نے کہا، اور وہ حماد کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ سب باتیں کرنے میں مصروف تھے اور حماد انمول کی طرف پیار سے دیکھ رہا تھا۔ انمول کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ حماد کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ وہ نظریں جھکا کے پھر اٹھا کے بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ آ گئے؟ ساجدہ بیگم نے کہا۔ جی بیگم، آ گیا ہوں، یہ کہہ کر ناصر صاحب صوفے پر بیٹھ گئے اور تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ ساجدہ صوفے سے اٹھنے لگی۔ نہیں بیٹھو، زہرا کہاں ہے؟ ناصر نے زہرا کے روم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی سہیلی نیلم کے گھر گئی ہے، ساجدہ نے تسلی سے جواب دیا۔ اچھا، ناصر صاحب نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا اور جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہے کیا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، ساجدہ نے پریشان ہو کے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عامر کے لیے کوئی لڑکی دیکھو، زہرا کی شادی کے بعد تم اکیلی ہو جاؤ گی، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے عامر کی شادی ہو جائے۔ پروفیسر ناصر نے اٹک لہجے میں سر اٹھاتے جھکاتے یہ بات کہہ دی۔ زہرا کا بھائی امریکہ میں اپنا بزنس سنبھالتا تھا اور اس وقت وہ گھر چھٹی پہ آیا ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ساجدہ نے کچھ سوچتے ہوئے یہ کہا۔ وہ دونوں خاموشی سے کچھ سوچنے بیٹھ گئے۔ حماد اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، یہ فائل بھی ساتھ ہی لے کر جانا۔ ایک فائل چیک کرتے ہوئے حماد نے کہا، جو کہ انمول کے گھر ان کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ انگلینڈ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ چلو بھائی، ہو گیا کام۔ فرحاد آ گیا اور صوفے کے ساتھ پڑے ان کے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ حماد کے دوسرے بھائی کا نام سکندر علی تھا، جو کہ صوفے پہ بیٹھا تھا، اور تیسرے بھائی کا نام جعفر رضا تھا، جو اپنا بیگ ہاتھ میں لیے ٹھہرا تھا حماد کے ساتھ۔ یہ سب بزنس سنبھالتے تھے اپنا۔ چلو اپنا خیال رکھنا، اور کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر لینا، حماد نے جعفر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ وہ سب باہر کے دروازے کی طرف نکل پڑے۔ حماد کھڑا سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا اور کچھ سوچنے لگا۔ اسے بار بار انمول کا خیال آ رہا تھا، کبھی اس کی آنکھیں، کبھی اس کے ہونٹ، کبھی وہ شرماتی ہوئی۔ حماد کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ کھڑا اس کی راہ دیکھتا مسکراتا رہا۔ کیا؟ بھائی کی شادی؟ واؤ، ماما میری بھابھی آنے والی، زہرا نے کندھے اچکاتے ہوئے خوشی سے کہا، اور ماما بیڈ پہ بیٹھی تھی، اس کی گود میں سر رکھ کے خوش ہونے لگی اور کچھ سوچنے لگی۔ انمول، تم یہاں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی؟ فرحاد بھائی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی، اس نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی، زہرا کے گھر والے مان گئے، اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے بھائی کو بتایا اور بھائی سے لپٹ گئی۔ فرحاد کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بہت خوش ہو۔ یہاں شادی کا ماحول ہوتا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ اسٹیج پر عامر اور اس کی دلہن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آفٹر 1 ویک۔ اب زہرا کا بھی کچھ سوچے ناصر۔ بیڈ پر ناصر صاحب لیٹے ہوئے تھے اور ساجدہ پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ سوچتے ہیں، ناصر نے اپنی انگلیوں کو آنکھوں سے ملتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتی ہوں کل ہی کھانے پہ بلا لیتے ہیں، جو بات ہوگی کر لیں گے،
साजिदा ने नासिर को जैसे आइडिया दिया हो। वैसे भी आमिर की शादी को 1 हफ्ता हो गया है, फिर वो चला जाएगा और मैं चाहती हूँ कि आमिर की मौजूदगी में ये बात तय हो। साजिदा ने नासिर को समझाते लहजे में कहा। हाँ हाँ ठीक है, बुला लो कल शाम को। नासिर ने ये कह के आंखें बंद कर लीं, जैसे उन्हें नींद आ रही हो, और साजिदा उसे देखती रही। सब नाश्ता करने में मसरूफ थे। हम्माद भाई, सिकंदर को एक दिन तो रुकने दिया होता, वो कौन सा रोज रोज आता है। अली ने एतराज करते हुए कहा। अरे बाबा, आ जाएगा वो। या मैं तो कहता हूँ तुम भी उनके पास चले जाओ, यहाँ भी तो फारिग ही होते हो। हम्माद ने आइडिया देते हुए कहा। वेरी गुड आइडिया, हसन ने हाथ के इशारे से कहा। अली अजीब नजरों से हसन को देखने लग गया। फरहाद ये सब देख के मुस्कुरा रहा था। गुड मॉर्निंग। अनमोल ने फरहाद के साथ वाली कुर्सी को पीछे खींचा और बैठ गई। रजिया, मेरा नाश्ता ले आओ। अनमोल ने काम वाली को आवाज लगाई जैसे। अरे ये क्या, सामने तो पड़ा है सब कुछ। हम्माद ने हाथ के इशारे से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ये सब इसको हजम नहीं होता, अली ने छेड़ते हुए कहा। भाई देखे ना, अनमोल ने रोने की शक्ल बनाते हुए कहा। ये लो बीबी आपका नाश्ता। रजिया ने बिरयानी की प्लेट अनमोल के आगे रख दी। अनमोल ने खाना शुरू किया। हम्माद हैरान था उसे देख के, लेकिन मुस्कुरा रहा था। आज शाम को मेरे घर आ रहे हैं खाने पे अनमोल के घर वाले, जहरा ने जैनब और आयशा को बताया। वो तीनों कॉलेज के लान में बैठे थे, जहां वो हमेशा से बैठा करते थे। ओए होए, लगता है सब अकेले अकेले डिसाइड कर लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, आयशा ने जहरा को कंधा मारते हुए कहा। नहीं यार, बस दुआ करो, उसने ख्वाहिशमंदाना लहजे में कहा, जैसे वो खुद फरहाद को चाहती हो। ओए होए, जैनब ने कहा, और वो तीनों हंस पड़ी। आज आप कॉलेज नहीं गई? हम्माद ने किचन में झांकते हुए कहा, जहां अनमोल और रजिया दोनों काम कर रहे थे। आप यहाँ किसी चीज की जरूरत है क्या? अनमोल बर्तन धो रही थी, बेसन में प्लेट रखते हुए कहा। नहीं, वैसे ही बोर हो रहा था तो सोचा आपसे बातें कर लूं। ओह अच्छा, आप चलें, मैं आती हूँ, अनमोल ने घबराते हुए कहा। घर पे कोई नहीं था, रजिया, अनमोल और हम्माद के अलावा। तुम्हारे पेपर कब हो रहे हैं? हम्माद ने अपना फोन हाथ में लिए हुए उसे सवाल किया। जी बस अगले महीने पेपर हैं, अनमोल ने जवाब दिया। ओह अच्छा, तैयारी कर रही हो या नहीं? हम्माद ने प्यार भरे लहजे में मुस्कुरा के सवाल किया। जी हो रही है, अनमोल ने जवाब दिया। इतना घबराती क्यों हो मुझसे? हम्माद ने थोड़ा करीब होके कहा। नहीं तो, अनमोल के चेहरे पे फीकी सी मुस्कुराहट थी। वो इधर उधर देख रही थी। अच्छा मेरी तरफ देखो, हम्माद ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अनमोल ने सोफे से उठने की कोशिश की। यहाँ बैठो आराम से, हम्माद ने खींच के उसका हाथ पकड़ा और उसे पास बिठाया। हम्माद थोड़ा और करीब होके बैठ गया। प्लीज हम्माद भाई, मुझे जाने दें, उसने जैसे जाने की कोशिश की। क्या भाई? ओ माय गॉड, हम्माद को जैसे बुरा लगा। उसने अनमोल का हाथ जोर से पकड़ा कि उसे दर्द होने लगा। आज तो भाई बोला है, लेकिन आइंदा से सिर्फ हम्माद, ओके? हम्माद ने उसे समझाते हुए गुस्से से धीमी आवाज में कहा और हाथ को एक झटके से छोड़ दिया। वो भागकर सीढ़ियों पर चढ़ गई और जोर से अपने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही अनमोल ने अपना रूम को लॉक कर दिया और बेड पे बैठ के तकिया सीने से लगाकर रोने लग गई। शायद वो डरी हुई थी। सांसों ने कहाँ रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर न आए, धड़कन ने कहाँ दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। ये ले साहब चाय, रजिया ने चाय का कप हम्माद के सामने रखते हुए कहा। चाय? किसने कहा चाय बनाने को? हम्माद जैसे हैरान हुआ, क्योंकि उसने तो चाय मांगी ही नहीं थी।
साहब वो अनमोल बीबी ने कहा था कि आपके लिए चाय। ओके ओके। हम्माद ने उसकी बात काट दी और वो चली गई। हम्माद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चाय पीने लग गया। जहरा अपने रूम में बैठी फरहाद को सोच रही थी। कितना प्यारा लग रहा था फरहाद भाई की शादी में। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। जहरा के रूम का दरवाजा खुला और भाभी आप आ जाएं। उसने भाभी को अंदर आने को कहा। हाँ जी मैं। भाभी आके बेड पे बैठ गई और रूम में हर तरफ देखने लगी। तुम्हें पता है जहरा, हम सब इस बार बाहर जाएंगे और पता है इस बार तो लंदन जा रहे हैं आमिर। भाभी ने जहरा को बताते हुए कहा। क्या? जहरा चौंक गई। हाँ, आमिर बता रहे थे कि अम्मी बाबा को और हमें भी साथ ले जाएंगे। भाभी को लगा जैसे जहरा को खुशी होगी, लेकिन भाभी, जहरा कुछ सोचने लग गई। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? भाभी ने मुस्कुरा के पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जहरा के चेहरे पे फीकी सी मुस्कुराहट थी और वो सोच में पड़ गई। देखो बेटा, तुम हमारे बेटों की तरह हो और हमें पूरा यकीन है कि तुम जहरा का बहुत ख्याल रखोगे। नासिर ने फरहाद पे यकीन करते हुए कहा। आप फिक्र ना करें अंकल, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।